औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर शाज़िया गुल हूँ और आज मैं आपको जो सबक पढ़ाने जा रही हूँ वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबक के पहले हिस्से में हम दरख्वास्त और दूसरे हिस्से में मज़मून लिखना सीखेंगे। बच्चों, देखते हैं कि दरख्वास्त लिखने का क्या तरीका है। बच्चों, दरख्वास्त लिखने के लिए जब हम शुरू की पहली सतर लिखते हैं तो पहली सतर में जिसको दरख्वास्त भेजी जाती है उसका ओहदा और पता लिखा जाता है। जैसे ये मैंने आपके लिए खाका तैयार किया, देखिए। चूँकि आप लोग ख़त प्रिंसिपल साहिबा को लिखते हैं तो पहली लाइन में हम लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साहिबा औरत है। इसके बाद दूसरी लाइन में यानी दूसरी सतर के शुरू या दरमियान में जनाबे आलिया लिखा जाता है। देखिए खाके को, यहाँ पर जनाबे आली लिखा हुआ है मगर हम जनाबे आलिया लिखेंगे क्योंकि जनाबे आली मर्द के लिए और जनाबे आलिया औरत के लिए लिखा जाता है। तीसरी सतर का आगाज़ मुअद्दिबाना गुजारिश है से किया जाता है और ये जुमला यानी ये फ़िक्रा मुअद्दिबाना गुजारिश है लिखने के बाद ख़त लिखने का मकसद बयान किया जाता है। यानी दरख्वास्त क्यों लिखी जा रही है, छुट्टी के लिए, ज़रूरी काम की छुट्टी के लिए या फ़ीस माफ़ी वगैरह के लिए। दरख्वास्त के इख्तिताम पर जब दरख्वास्त ख़त्म हो जाए तो फिर एक नई लाइन में बाईं जानिब यानी लेफ़्ट हैंड साइड पर अल आरिज़ लिखकर अपना नाम, जमात, सेक्शन और तारीख लिखी जाती है। बच्चों, अब मैं आपको दरख्वास्त लिखना सिखाऊंगी। दरख्वास्त हम लिखेंगे लेकिन मैं आपको जो दरख्वास्त लिखवाऊंगी वो आपके नसाब में शामिल है। तो हम आज जो दरख्वास्त लिख रहे हैं वो है प्रिंसिपल साहिबा के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखे। तो मैं आपको दरख्वास्त लिखाने लगी हूँ। बच्चों, पहली सतर में लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा और बखिदमत जब हम लिखते हैं तो ये हम मार्जिन लाइन से 1 या 1.5 फिंगर गैप देकर लिखते हैं, मार्जिन लाइन के साथ नहीं लिखते। और उसके बाद हम दूसरी लाइन में लिखेंगे वर्सक रोड पिशावर, यानी बॉयज़ 1 का एड्रेस, जिस प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका स्कूल किस जगह वाक़ है। फिर इसके बाद हम उन्हें मुखातिब करके कहेंगे जनाबे आलिया। और फिर हम अपनी दरख्वास्त शुरू करने से कबल वही जो अल्फाज आपको सिखाए गए हैं, मुअद्दिबाना गुजारिश है। अब इसके बाद हम दरख्वास्त लिखने का मकसद बयान करेंगे कि हम ये दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं। मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मैं जमात पंजम सी का तालिबे इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। मेरे वालिद एक आम से सरकारी मुलाजिम हैं। उनकी तनख्वाह से घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं ये स्कूल छोड़कर कि सरकारी स्कूल में दाखिला ले लूँ, मगर मैं इसी स्कूल में तालीम हासिल करना चाहता हूँ। अब नए पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे कि मुझे इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ है। मेरा शुमार भी अपनी जमात के होनहार तलबा में होता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी फ़ीस माफ़ फरमा दें ताकि मैं अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूं। और इसके बाद ऐन नवाजिश होगी। बच्चों, आपने देखा बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, फिर जनाब आलिया, फिर मुअद्दिबाना गुजारिश है, फिर ऐन नवाजिश होगी और अब लफ्ज़ आ गया अल आरिज़। ये तमाम दरख्वास्त लिखने के लिए ख़ास अल्फाज हैं जो दरख्वास्त के अलावा इस्तेमाल नहीं होते और दरख्वास्त में इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल होता है। आप अपने पास से दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इन अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिए पाबंद हैं। अल आरिज़ से मुराद है अर्ज करने वाला,
یعنی وہ کون شخص ہے جو یہ درخواست لکھ رہا ہے. تو یہاں پر آپ اپنی فل بایوگرافی یعنی مکمل ایڈریس یا مکمل اپنا تعارف کروائیں گے کہ آپ کون ہیں. تو آپ لکھیں گے آپ کا فرما بردار شاگرد، یہاں پہ نیچے اپنا نام لکھیں گے، اس کے بعد اپنی جماعت اور سیکشن مینشن کریں گے کہ آپ کا تعلق جماعت کس جماعت اور سیکشن سے ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نیچے وہ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ یہ درخواست جمع کروائیں گے. پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں سبق کے دوسرے حصے یعنی مضمون کی جانب. تو بچوں، مضمون لکھنے سے پہلے میں آپ کو سکھا دوں کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو تمہید کہتے ہیں. تمہید کا مطلب ہے کہ اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کو تمہید کہتے ہیں. یعنی ہم ڈائریکٹ مضمون شروع نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی مضمون لکھیں گے اس سے پہلے 2-3 جملے یا 1-2 لائنیں اس مضمون سے متعلق لکھیں گے. اب ہے نفس مضمون یعنی اصل مضمون. جو مضمون ہم لکھ رہے ہیں یہ حصہ مضمون کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے. اس کو بڑی محنت اور توجہ سے لکھنا چاہیے. دراصل یہی سارا مضمون ہوتا ہے اور اسی میں آپ نے وہ تمام معلومات، وہ تمام مواد لکھنا ہوتا ہے جو آپ مضمون کے عنوان سے متعلق جانتے ہیں. اور جب آپ مضمون کا خاتمہ کرتے ہیں تو اس پر 2-4 ایسی لائنیں لکھتے ہیں جس سے اس پورے مضمون کا نچوڑ مل سکے، اس پورے مضمون کو سمجھ سکے ہم. جیسے آپ نے فاتحہ پڑھا تھا تو اس کا آخری پیراگراف اس پورے 3-4 صفحوں کے سبق کا نچوڑ تھا. مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے اور اس مضمون کا عنوان ہے میرا پسندیدہ شاعر. اب آپ جس بھی شاعر کے بارے میں یہ مضمون لکھیں گے بچوں، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو اس شخص کے بارے میں مکمل معلومات ہو. میں نے اس پسندیدہ شاعر میں علامہ اقبال کا انتخاب کیا ہے. دیکھیے بچوں، اس کا شروع میں نے جو 3 جملے لکھے ہیں یہ اس مضمون سے متعلق تمہید ہے، اور اس کے بعد میں نے اصل موضوع یعنی علامہ اقبال کے بارے میں باتیں لکھنا شروع کر دی ہیں. تو دیکھیے، مجھے اردو شاعری سے بہت لگاؤ ہے. میں اردو شاعری بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. میرے پسندیدہ شاعر علامہ محمد اقبال ہیں. آپ 9 نومبر 1977 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی اور پھر لاہور چلے گئے، جہاں سے آپ نے فلسفہ میں ایم اے پاس کیا اور 1905 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے. بچوں، آپ کے لیے انگلستان کا لفظ نیا ہوگا. دراصل آج کل ہم لوگ عام زبان میں انگلستان کے لیے انگلینڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جسے یو کے بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے آپ نے PhD کی ڈگری حاصل کی. 1908 میں آپ وطن واپس تشریف لے آئے. اس پہلے پیراگراف میں نے علامہ اقبال کے متعلق ضروری معلومات بتا دی. اب اس سے اگلے پیراگراف میں علامہ اقبال کی خدمات کا، ان کی کارکردگی کا، ان کی شاعری کا ذکر کروں گی. اچھا جی، وطن واپس تشریف لانے کے بعد آپ نے آزادی کی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. آپ نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے اپنی شاعری سے کام لیا. آپ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی. آپ کی شاعری قومی شاعری ہے، اسی لیے تو علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو آزادی، محنت اور اتحاد و اتفاق کا سبق دیا. آپ کی شاعری ہر طبقے یعنی پڑھے لکھے، ان پڑھ، نوجوان، بچے، سب کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ہے. آپ نے 1924 میں بانگ درا نامی کتاب لکھی، جس میں آپ نے بچوں کے لیے بہت سی پیاری پیاری نظمیں لکھی ہیں. اور آپ کی کورس میں شامل ہے نا پہاڑ گلہری، یہ بھی تو بانگ درا ہی سے لی گئی ہے، جس میں میری پسندیدہ نظمیں،
ہمدردی، پرندے کی فریاد، بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری شامل ہیں۔ ان نظموں کے پڑھنے سے نہ صرف بچے خوش ہوتے ہیں بلکہ انہیں اخلاقی سبق بھی ملتا ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں بانگ درا کے علاوہ بال جبریل، پیام مشرق اور ضرب کلیم وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی کتابوں کا کئی دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اب اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کتنے مقبول ہیں اور کتنے فیمس ہیں۔ آپ 21 اپریل 1938 کو انتقال فرما گئے۔ آپ کا مزار شاہی مسجد لاہور میں ہے۔ بچوں، یہ تو تھا آپ کا آج کا سبق، جو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو دینے جا رہی ہوں گھر کا کام، اور گھر کے کام میں آپ کے نصاب میں شامل دونوں درخواستیں، یعنی ایک پرنسپل صاحبہ کے نام فیس معافی کی درخواست اور دوسری کسی تاریخی مقام کی سیر کی اجازت کے لیے جو درخواست لکھوائی گئی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے، اور دوسرا دیے گئے جو آپ کے دونوں مضامین ہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، ورزش کے فائدے اور میرا پسندیدہ شاعر، یہ دونوں مضامین بھی آپ نے کاپی کے حصہ اردو بیب میں لکھنے ہیں۔ یہ چاروں کام یعنی 2 درخواستیں اور 2 مضامین آپ کا آج کا گھر کا کام ہے۔ بچوں، اب آپ سے اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔